أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارك الخلائق أجمعين، والصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين، سيما من سمي في الآفاق بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم محمد. والصلاة والسلام على أولاده الطيبين الطاهرين المعصومين الميامين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من أول يوم إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: مثل أهل بيته كمثل سفينة نوح، ومن ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق وهوى. صلوات محمد وعلى محمد. گزشتہ 3 راتوں میں سرنامہ کلام یہی حدیث قرار پایا جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منقول ہے کہ میری اہل البیت سفینہ نوح کی طرح سے ہیں. مثل اہل بیتی کمثل سفینۃ نوح، فمن رکبها نجا، جو اس میں سوار ہوا نجات پا گیا، ومن تخلف عنها غرق وہوا، اور جس نے بھی اس سے انحراف کیا وہ غرق ہوا اور برباد ہوا. اس زمن میں خود عزاداری کے حوالے سے، محرم کے حوالے سے، عزاداری کی برکات کے حوالے سے، امام حسین علیہ السلام کے مقامات کے حوالے سے چیدہ 2-4 نکات آپ کی خدمت میں عرض ہوئے. آج ہمارے ایک دوست نے فرمایا کہ اخلاقی حوالے سے کچھ نکات بھی اس میں شامل کیے جائیں، جس کی ضرورت ہم میں سے ہر ایک کو ہے، اور یقیناً بات درست ہے. اسی حدیث پر میں مومنین آپ کو غور کرنے کی دعوت دیتا ہوں. اس حدیث کا مطلب کیا ہے؟ جب کہا جاتا ہے کہ سفینہ نوح میں شامل ہو جاؤ اور بیٹھ جاؤ اس سفینے پر، تو سفینے پر بیٹھنے کا مطلب کیا ہے؟ جب آپ اپنی مہار، اپنی باغیں، اپنی رسی، اپنا اختیار کسی اور کے حوالے کر دیں تو اب آپ کی حیثیت اس کے ساتھ اسی طرح سے بنتی ہے کہ وہ مالک ہو اور آپ مملوک، وہ آقا ہو اور آپ غلام، وہ تمام اختیارات کا مالک ہو اور ہم مطیع محض. جب آپ جہاز پہ سفر کرتے ہیں یا کشتی میں سفر کرتے ہیں یا بس میں سفر کرتے ہیں تو ڈرائیور کو آپ نہیں کہتے یوں چلاؤ، بلکہ آپ اس کے تابع ہوتے ہیں. جہاں وہ روکے آپ نے رکنا ہے، جہاں وہ چلے آپ نے فوراً بیٹھ جانا ہے. جب آپ بس میں، جہاز میں یا سفینے میں، کشتی میں بیٹھتے ہیں تو یہ سفینہ آپ کو بحفاظت آپ کی منزل تک پہنچانے کی ضمانت ہے. اب اگر آپ رستے میں اس سفینے میں سوراخ کرنا چاہیں تو اس کا اختیار آپ کو نہیں ہے. اگر اس سفینے میں موجود لوگوں کو نقصان پہنچانا چاہیں تو اس کا اختیار آپ کو نہیں ہے. اگر آپ یہ کہیں کہ چونکہ میں نے اس پہ سواری اختیار کر لی ہے تو اب
اندر میں اپنی مرضی استعمال کروں گا نہیں کر سکتے آپ کو جو سیٹ الاٹ کی گئی ہے آپ نے اسی پر بیٹھنا ہے. آپ کو جس طرح سے بیٹھنے کا کہا گیا ہے اسی طرح سے آپ نے بیٹھنا ہے. آپ اپنی سیٹ سے اٹھ کر کوریڈور میں لیٹ نہیں سکتے. آپ اپنی سیٹ کا بیجا ایسا استعمال نہیں کر سکتے جس میں آپ کو تو آرام ملے دیگر مسافر پریشان ہو. شرائط ہے، ضوابط ہے، جہاز کے بھی، گاڑی کے بھی، سفینے کے بھی. رسول اللہ کیا فرماتے ہیں؟ اہل البیت کے سفینے میں سواری شرط ہے نجات کی، شرط ہے اس پار لگنے کی. لیکن کیا صرف سواری ہی شرط ہے یا پھر اس سواری کے ضوابط اور شرائط پر عمل کرنا بھی شرط ہے؟ یقیناً یہ تمام شرائط ہر انسان پر لاگو ہوتے ہیں. ابھی آپ ٹکٹ خریدتے ہیں یہاں سے سڈنی یا یہاں سے پرتھ یا یہاں سے میلبرن، تو ٹکٹ میں شرائط موجود ہوتی ہیں. ان شرائط پر آپ نے عمل کرنا ہے. کتنا وزن اٹھانا ہے، کس طرح کا بیگ رکھنا ہے، کون سی چیزیں جائز ہیں، کون سی چیزیں ناجائز ہیں، کون سا مال آپ اپنے ساتھ لے کے کیری کر سکتے ہیں، کون سا نہیں کر سکتے. آپ اپنی مرضی نہیں کر سکتے. آپ جب 1 گھنٹے کے سفر میں اپنی مرضی نہیں کر سکتے تو کیا ایک عمر جس کی ہم نے غلامی کرنی ہے وہاں پر اپنی مرضی کی جا سکتی ہے؟ ممکن نہیں. اطاعت کا مطلب اپنے آپ کو سپرد کرنا ہے. سپردگی. امام حسین علیہ السلام کی قربانی کے نتیجے میں اس سپردگی کی قبولیت کے دروازے کھلے ہیں. امام حسین علیہ السلام جو انسان خود کو ان کے سپرد کرے اس کے لیے رحمتوں کا دروازہ کھول دیتے ہیں. یہ جو رحمتوں کا دروازہ کھلتا ہے یہ اس صورت میں کھلتا ہے جب میں ان کی اطاعت کروں اور اس اطاعت کی راہ میں کسی اور کو کسی بھی طرح سے کوئی تکلیف نہ پہنچاؤں. اس لیے جب میں اس خیمے میں داخل ہوتا ہوں تو میری کیفیت بدلتی ہے. آپ اندازہ لگا لیں جب ہم حرم میں داخل ہوتے ہیں، جب ہم مسجد میں داخل ہوتے ہیں، جب ہم اعتکاف میں بیٹھتے ہیں اس وقت ہماری کیفیت کیا ہوتی ہے؟ جب ہم کسی عزاداری میں آتے ہیں تو ہماری کیفیت کیا ہوتی ہے؟ لیکن جب یہاں سے نکلتے ہیں تو کیفیت کیا ہوتی ہے؟ یہاں پر آتے ہیں تو آپ سب اپنے جوتے اپنی جگہ رکھتے ہیں. آپ کوشش کرتے ہیں کسی عزادار کو آپ کی وجہ سے تکلیف نہ ہو. کوشش کرتے ہیں کوئی اگر پیاسا ہے تو آپ آگے بڑھ کر اس کو پانی پلائیں. کوشش کرتے ہیں کہ اگر آپ کی استطاعت میں ہو تو آپ کسی عزادار کو، کسی ماتمی کو، کسی امام حسین کے محب کو، اور اگر نہ بھی ہو تو امام حسین کے نام پر سڑک پر کھڑے ہو کر نیاز بنا کر لوگوں کو کھلا کر یہ بتائیں کہ میں حسین کا ہوں. کرتے ہیں نا یہ سب؟ کیوں کرتے ہیں؟ امام حسین سے اپنی اٹیچمنٹ اور اپنی وابستگی کے اظہار کے لیے. یہ جو وابستگی ہے یہ وہی غلامی ہے. غلامی. اور یہ یقین رکھیں کہ اہل البیت کی غلامی انسان کو تمام غلامیوں سے آزاد کر دیتی ہے، اور اہل البیت کی غلامی انسان کو آزاد کر کے اللہ کے ہاتھ میں تھما دیتی ہے. پھر انسان عبداللہ بنتا ہے. عبداللہ کوئی معمولی مقام نہیں ہے، معمولی مرتبہ اور معمولی مرحلہ نہیں ہے. عبداللہ یعنی عبدیت کا وہ مقام جہاں پر اللہ اس کو قبول کر لے. اس لیے آپ اگر تمام انبیاء کی تاریخ دیکھیں، حضرت موسیٰ کے حوالے سب سے زیادہ آیات ہیں قرآن کریم میں. انبیاء میں سب سے زیادہ واقعات حضرت موسیٰ کے ہیں، پھر حضرت ابراہیم کے. نبی کریم کے اتنے واقعات نہیں ہیں. ہاں خطاب نبی کریم کا ضرور ہے لیکن میں واقعات کی بات کر رہا ہوں. واقعات اگر آپ دیکھیں سب سے زیادہ حضرت موسیٰ کے ملیں گے. حضرت موسیٰ کے بارے میں اللہ نے جب ان کو کوہ طور کی طرف بلایا تو اس کا جو واقعہ ہے اس کو کیسے اللہ نے نقل کیا، اور جب اللہ نے اپنے محبوب رسول خدا کو اپنے معراج کے اس مقام تک دعوت دی تو اس کو کس طرح سے اللہ نے بیان کیا. دونوں انبیاء ہیں لیکن وہاں پر
اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کے بارے میں لفظ جو استعمال کیے یا الفاظ جو استعمال کیے وہ یہ ہے کہ جب موسیٰ کوہ طور کی طرف گئے، جب کوہ طور چلے گئے تو پھر اللہ نے یہ کیا 30 دن کا دورانیہ تھا، 40 دن کر دیا وغیرہ وغیرہ. لیکن جب حضرت نبی خاتم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باری آئی تو اللہ نے یہاں پر یہ نہیں کہا جب حضرت محمد آئے معراج پر یا تشریف لے گئے معراج پر، بلکہ کہا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی. وہ رات جب اللہ نے اپنے عبد کو خود بلایا اور لے کر گیا مسجد الحرام سے اقصی تک اور اقصی سے اس معراج تک، تو یہ عبدیت کا وہ مقام ہے جہاں پر اللہ اس عبد کو جو عبدیت کے مقام پر پہنچتا ہے خود اٹھاتا ہے، خود پہنچاتا ہے. عبداللہ بننا آسان نہیں ہے. اگر کوئی شخص عبد الرسول بنے، اگر کوئی شخص عبد العلی بنے، اگر کوئی شخص عبد الحسن والحسین بنے، اگر کوئی شخص عبد الزہراء بنے، اگر کوئی شخص اہل البیت علیہ السلام کی بندگی کا رستہ اختیار کر لے. بندگی کا مطلب کیا ہے؟ اطاعت. یہ جو اطاعت ہے یہ اہل البیت کی اطاعت کا رستہ اگر اختیار کرے تو یہی اطاعت اس کو تبدیل کرتی ہے اللہ کی عبدیت اور بندگی میں. اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود یہ فرمایا ہے اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. اطاعت کا حکم کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے، رسول کے لیے، اور رسول کے بعد اولی الامر منکم جن کو اللہ نے ولی امر بنایا ہے. تو یہ جو ولی کی اطاعت ہے یہ گویا اس کی غلامی ہے. اس غلامی میں داخل ہونے کے بعد انسان تمام دیگر خداؤں کی غلامی سے آزاد ہو جاتا ہے. یہ جو آزادی ہے اس کو اپنے اندر کی خواہشات کی غلامی سے بھی آزادی دیتی ہے اور باہر کے ان شاہوں، بادشاہوں، افسروں، لیڈروں اور تمام تر دعوتی طاقتوں کی غلامی سے بھی آزادی دیتی ہے. اس تک پہنچنے کے لیے عبدیت چاہیے. عبدیت یعنی اطاعت، عبدیت یعنی سراپا اپنا اختیار، اپنی خواہش نہیں بلکہ ان کی خواہش کے سپرد کر دینا. آزادی سید الشہداء انسان کے اندر یہ کیفیت پیدا کرتی ہے. اہل بیت کی محبت یہ کیفیت پیدا کرتی ہے. اس لیے آپ دیکھتے ہیں عام طور پر جب ہم مسجد میں آتے ہیں خاص قسم کی نورانیت اپنے اندر محسوس کرتے ہیں. کیوں؟ وہ جگہ ایسی ہے جہاں پر اللہ کے بندوں نے اللہ کی اطاعت کیا ہے، ذکر خدا کیا ہے، ذکر قرآن کیا ہے، ذکر محمد و آل محمد کیا ہے. اس ذکر کی وجہ سے زمین بھی اور فضا بھی نورانی ہو جاتی ہے. جب اس نورانی فضا میں انسان داخل ہوتا ہے تو باہر کی فضا کی نسبت جب وہ وہاں پر داخل ہوتا ہے اس کو ایک قلبی اور روحانی ایسا سکون محسوس ہوتا ہے جو کسی اور جگہ اس کو محسوس نہیں ہوتا. اس کی وجہ یہی ہے. یہ روحانی سکون کہاں سے ملا؟ اس نورانی فضا سے. فضا کیسے نورانی ہوئی؟ بندگی کی وجہ سے. بندگی کس کی؟ اللہ کی، رسول کی، اہل بیت کی. صلوات بھیجیے پر محمد و آل محمد. اس لیے میں نے شاید پہلے بھی عرض کیا تھا یہ جو حسینیات ہیں، امام بارگاہیں ہیں، مجالس ہیں، یہ خیمے ہیں، یہ عام جگہ نہیں ہے. یہ خیمہ حسین. خیمہ حسین میں داخل ہونے کے بعد پھر سب کو جو چیز ایک کرتی ہے وہ کیا ہے؟ وہ امام حسین ہے. امام حسین. اگر آپ نے 40 کا سفر کیا ہو تو 40 کے سفر میں ایک شعار عموماً ہر جگہ لکھا نظر آتا ہے، الحسین یجمعنا. حسین ہمیں ایک کرتے ہیں. ہمیں کس طرح سے ایک کرتے ہیں؟ ایک کالا ہے، ایک گورا ہے، ایک سولا ہے، ایک عرب ہے، ایک عجم ہے، ایک افریقی ہے، ایک ایشیائی ہے. دنیا کے مختلف ممالک سے لوگ آتے ہیں، ایک دوسرے کی
زبان نہیں سمجھتے، ایک دوسرے کے کلچر سے آشنا نہیں ہے، ایک دوسرے کے آداب اور رسوم سے آشنا نہیں ہے، ایک دوسرے کے طور اور طریقوں کو نہیں جانتے، لیکن ایک دوسرے کے لیے محبت ہے، ایک دوسرے کے لیے عقیدت ہے، ایک دوسرے کی خدمت کرتے ہوئے انسان لذت فیل کرتا ہے، اور اس پورے سفر میں ان کے اندر ایک ہی چیز ان کو ہمیشہ ایک دوسرے سے تسبیح کے دانوں کی طرح سے جوڑتی ہے، اور وہ جوڑنے والی چیز کیا ہے؟ حسین ابن علی، حسین ابن علی، حسین ابن علی یعنی الحسین یجمعنا، حسین ہمیں جوڑتے ہیں۔ جس امت کی امامت حسین ابن علی جیسی ہستیوں کے ہاتھ میں ہو، اور جس امت کے افراد نے حسین ابن علی کے ہاتھوں اپنا ہاتھ رکھ کر اپنی مرضی ان کی مرضی کے سپرد کر دی، وہ کبھی بھی پھر ایسا کام نہیں کرتے جس سے ان کو تکلیف ہو، جس سے ان کا دل دکھے۔ ایک باپ، اس کے اگر 5 بچے ہوں، 5 بچے آپس میں لڑیں تو باپ کو خوشی ہوتی ہے یا تکلیف؟ تکلیف ہوتی ہے، درد ہوتا ہے۔ باپ کا درد زیادہ ہے یا حسین ابن علی کا؟ حسین ابن علی علیہ السلام کو زیادہ تکلیف ہوتی ہے، کیونکہ باپ رحمت کے ایک چھوٹے سے ذرے کی وجہ سے باپ ہے، اور حسین ابن علی سراپا رحمت ہے۔ بڑا فرق ہے، کیا باپ کا مقام ہو، کیا حسین ابن علی کا مقام؟ باپ کی اطاعت وہاں تک شرط ہے جہاں تک حسین ابن علی کی مخالفت لازم نہ آئے، جہاں حسین ابن علی کی مخالفت لازم آئے وہاں پر باپ باپ ہونے کے باوجود ایک طرف ہے، ہم نے باپ کی نہیں حسین ابن علی کی اطاعت کرنی ہے۔ فرق ہے۔ وہ حسین ابن علی کس چیز سے خوش ہوتے ہیں؟ جب ان کے ماننے والے آپس میں شیر شکر ہو، آپس میں ان کے درمیان رشتہ محبت کا ہو، اور وہ محبت کا رشتہ مادی نہ ہو بلکہ حسینیت پر مبنی رشتہ ہو۔ اور جس قوم کے اندر یہ رشتہ پیدا ہو جائے وہ پھر کأنہم بنیان مرصوص بن جاتی ہے، وہ قوم کأنہم بنیان مرصوص، مضبوط ترین۔ پھر اشداء علی الکفار وہی قوم بنتی ہے، رحماء بینہم اسی قوم کی خصوصیت پھیرتی ہے۔ لہذا یہ یاد رکھیں کہ عزاداری سید الشہداء صرف چند دن عزاداری کر کے گھر جانے کا نہیں بلکہ اپنے اندر کی دنیا کو پاکیزہ کرنے کا نام ہے، چند نعرے لگا کر گھر واپس پہنچے کا نہیں ہے۔ آپ عام طور پر دیکھتے ہیں کہ پتہ نہیں یہ بات مجھے کرنی بھی چاہیے، اگر بازار میں کوئی جوکر آ جائے، گویا آ جائے، اعلان ہو جائے کہ فلان معروف گویا آیا ہے، فلان معروف جوکر آیا ہے، تو سارا شہروں میں سے نظر چلا جاتا ہے۔ لیکن اگر آپ کو کہا جائے قرآن کی صوت آپ کو سنانی ہے اور اہل البیت کا کلام آپ کو سنانا ہے تو کتنے لوگ آتے ہیں؟ خریدار بہت کم ہوتے ہیں۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ جو نور ہے، نور کو جذب کرنے والے لوگوں کو بھی نور ہونا چاہیے، نورانی ہونا چاہیے۔ اگر ان کے اندر نورانیت نہیں ہوگی تو وہ انہی چیزوں کی طرف جائیں گے۔ ہمارے یہاں بھی اسی طرح کے امور آپ کو نظر آتے ہیں محتل جگہوں میں۔ آپ جو یہاں پر آتے ہیں مجالس کے لیے کیوں آتے ہیں؟ حسین ابن علی کے نام سے، ذکر سے اپنے باطن کو پاک و پاکیزہ کر سکے۔ حسین ابن علی کا تذکرہ خود آب جاری کی طرح سے ہے۔ آب جاری کا اثر کیا ہے؟ جو بھی اس پہ چاہے اپنی مرضی سے جائے یا اس کو دھکا دیا جائے، جب وہ گرتا ہے، چند ڈبکیاں لگاتا ہے، نکلتا ہے تو پاک و پاکیزہ ہو جاتا ہے، وہ چاہے یا نہ چاہے۔ شرط یہ ہے کہ وہ گرے تو صحیح، شرط یہ ہے کہ وہ اس پانی کے اندر قدم تو رکھے، اس پانی میں ڈبکیاں تو لگائے۔ حسین ابن علی صاف، زلال، پاکیزہ، طاہر اور مطہر پانی کی طرح سے ہے کہ جو بھی انسان اس درگاہ اور اس پورے سسٹم سے متصل ہوتا ہے پاکیزگی اس کے اندر آتی ہے۔ اگر نہیں آئی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اندر کوئی مشکل ہے، اس مشکل کو دور کرنے کی ضرورت ہے۔
یہ یاد رکھیے امام حسین کے جو مہمان ہیں ان کی بڑی قیمت ہے، یہ یاد رکھیے۔ میں نے بڑے بڑے عرفاء کو، بڑے بڑے اولیاء اللہ کو امام حسین علیہ السلام کے مہمانوں کے قدموں کی خاک کو چومتے دیکھا۔ یہ یاد رکھیں، یہ یاد رکھیں۔ اس شخص میں کمال نہیں ہے، کمال اس میں ہے جس کا یہ مہمان ہے، اس کا کمال ہے۔ آپ کے گھر اگر کوئی مہمان آئے، چاہے کوئی بھی ہو، کوئی بدھسٹ ہی کیوں نہ ہو، کوئی فرض کرے ایتھسٹ ہی کیوں نہ ہو، مہمان کا اپنا ایک ادب ہے، ایک احترام ہے۔ کوئی اگر باہر سے اگر اس مہمان کی بےزتی کرے تو آپ سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں، یہ میرا مہمان ہے، تم نے میرے مہمان کی بےزتی کی ہے۔ حسین ابن علی میزبانی کے حقوق کی ادائیگی کے حوالے سے اپنے معراج پر آئے، لہذا وہ اپنے مہمان کی بےزتی کبھی بھی برداشت نہیں کرتے۔ اور عجیب یہ ہے کہ جو شخص حسین ابن علی کا مہمان بن کر آتا ہے، حسین ابن علی کی خاک کی تاثیر اس شخص کے اندر پیدا ہو جاتی ہے۔ میں پتہ نہیں آج اتنا وقت ہو، چونکہ اس کے بعد پھر تو نہیں وقت ملے گا، تو پتہ نہیں میں بیان کر سکوں یا نہیں۔ ذرا صلوات بھیجیے پر محمد والے محمد۔ بڑے بڑے اولیاء کو میں نے، بڑے بڑے اولیاء، آپ نے شاید نام سنا ہو آیت اللہ قاضی طباطبائی، بہت بڑے عارف، بہت بڑے پہنچے۔ آیت اللہ عثمان خوئی جیسے لوگ ان کے قدموں کو اپنے لیے سرما سمجھتے تھے۔ ایسے لوگ جو اہل باطن تھے۔ آیت اللہ قاضی طباطبائی اپنے گھر مجلس کرتے تھے محرم کے ایام میں، چند دن لوگ آتے تھے، مجلس میں شریک ہوتے تھے، وہ دروازے کے پاس بیٹھتے تھے۔ جب عزادار، وہی مہمان امام حسین علیہ السلام کے مہمان جب اندر چلے جاتے تو وہ ان کے جوتے سیدھے کرتے اور صاف کرتے۔ آیت اللہ عثمان خوئی کے بارے میں میں نے پڑھا کہ وہ اپنے جوتے کسی چیز میں لپیٹ کر اپنے بغل میں رکھتے تھے اور وہاں پر چھوڑتے نہیں تھے۔ پوچھا جاتا یہ کیوں کر رہے ہیں؟ کہتے ہیں مجھے ڈر لگتا ہے کہ یہ میرے جوتے کو ہاتھ لگائیں گے تو یہ ان کی شان میں میری طرف سے بے ادبی ہوگی۔ لیکن جب خود ان سے پوچھا جاتا کہ آپ ایک آنے والے اس عزادار، سوگوار اور حسین ابن علی کے اس مجلس میں آنے والے اس فرد کے لیے یہ کام کیوں کرتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ یہ حسین کا مہمان ہے اور حسین کے مہمان کے قدموں کا جوتا بھی محترم ہے۔ کیوں؟ اس لیے جو مہمان حسین ابن علی کا ہے، مہمان حسین ابن علی۔ اس کی بات میں آیت اللہ عثمان غربی جیسے لوگ جو علامہ طباطبائی کے استاد تھے، ان کے بارے میں نے پڑھا کہ وہ دبے دروازے کے ساتھ بیٹھ جاتے تھے۔ جب ان سے کہا کہ آپ بوڑھے ہیں، آپ بزرگ ہیں، آپ اندر بیٹھے، کہتے تھے نہیں، جب تک زندہ ہوں دو کام نہیں چھوڑوں گا۔ مجلس ہوگی، لوگ آئیں گے، اندر بیٹھیں گے اور میں دروازے پر بیٹھ کر ایک ان کے جوتے سیدھے کروں گا اور دوسرا ان کو چائے اپنے ہاتھ سے پلاؤں گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ امام حسین کے مہمان ہیں۔ امام حسین کے مہمان کی یہ قدر و قیمت ہے، یہ قدر و قیمت ہے۔ آیت اللہ عثمان بروچردی، آپ جب قم جاتے ہیں، آپ نے حضرت معصومہ سلام اللہ علیہ کی اگر زیارت کی ہے تو زیارت کے ساتھ جب آپ ان کے سرحانے کی طرف آتے ہیں، مسجد کی طرف، تو وہاں پر ایک کونے میں ان کی قبر ہے اور اپنے زمانے کے یگانہ سب سے بڑے مرجع بہت ہی ولی خدا، ان کی آنکھوں میں درد ہوا، آنکھوں کا درد ڈاکٹروں سے ٹھیک نہیں ہو سکا، عمر بھی بہت ہو چکی تھی۔ یہ واقعہ خود استاد شہید آیت اللہ مطہری نے بھی نقل کیا، دو چار اور لوگوں نے بھی نقل کیا، یعنی مستند ترین واقعہ کہ جب ان کی آنکھوں میں درد ہوا، ڈاکٹروں نے جواب دے دیا تو اب وہ آنکھوں سے پڑھ نہیں پاتے تھے، آنسو گرتے تھے، جلن ہوتی تھی۔ تو 9 محرم کو وہ آئے حرم حضرت معصومہ میں اپنے شاگردوں کے ساتھ اور ایک طرف کھڑے ہو گئے۔ جب یہ عزادار ماتم کرتے ہوئے، پرسہ دیتے ہوئے گزر گئے تو انہوں نے آگے بڑھ کر ان کے قدموں کے نیچے کی وہ خاک اٹھائی اور
اپنی آنکھوں سے لگائی. اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ جب تک وہ زندہ تھے ان کی آنکھوں میں کبھی تکلیف نہیں ہوئی. یہ کیا ہے؟ یہ وہ تاثیر ہے کس کی؟ حسین ابن علی کے مہمان کی، حسین ابن علی کے دوستدار کی. اس شخص کا کمال نہیں ہے، کمال ادھر سے ہے. آپ نے مقناطیس دیکھی ہے، میگنیٹ. اگر آپ میگنیٹ کے قریب لوہا لا کر رکھ دیں تو میگنیٹ اس لوہے کو اپنی طرف کھینچتا ہے، ایسا ہی چمٹ جاتا ہے. اب وہ اگر میگنیٹ چمٹ جائے تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ وہ خود لوہا میگنیٹ بن جاتا ہے. اب اگر آپ کوئی اور لوہا لا کے قریب رکھ دیں تو وہ لوہا اس لوہے کو اپنی طرف کھینچتا ہے اور چمٹا لیتا ہے اپنے آپ سے. یہ قوت اس کی اپنی ہے یا میگنیٹ کی ہے؟ میگنیٹ کی ہے. جیسے ہی وہ میگنیٹ سے جدا ہوگا اس کی قوت ختم ہو جائے گی. ہمارا بھی یہی حال. اگر ہم حسین ابن علی اور اہل البیت سے جڑتے ہیں تو وہ قوت ادھر ٹرانسفر ہوتی ہے ہمارے ظرف کے مطابق. ہمارے ظرف کے مطابق جتنا ہمارا ظرف. اگر کسی کو سمجھ نہیں آتی تو عملاً کر کے دیکھ لیں، عملاً کر کے دیکھ لیں، اس کو پتا چل جائے. جتنا وہ ان ہستیوں کے قریب تر ہوگا، جتنا وہ مطیع تر ہوگا، جتنا وہ اطاعت گزار تر ہوگا، جتنا وہ ان کو اپنی عملی زندگی میں فالو کرے گا، اتنا ہی زیادہ ان کی تاثیر، ان کا اثر اپنی زندگی میں محسوس کرے گا. اسی عزاداری کے نتیجے میں، انہی مجالس کے نتیجے میں، انہی زیارتوں کے نتیجے میں یہ کمال اس شخص میں پیدا ہوتا ہے جو ان ہستیوں سے محبت کرتا ہے. یہ محبت کی تاثیر ہے. صلوات بھیجیے محمد والے. دوبارہ ذرا اونچی آواز سے صلوات بھیجیے. اب ایسی میں ٹائم بھی دیکھ رہا ہوں کہیں بہت زیادہ نہ ہو جائے کہ آپ پھر کہیں گے آج انہوں نے ایک دفعہ پھر صلوات بھیجیے محمد والے. یہ جو شعار ہے نا الحسین یجمعنا، اس شعار کو اپنی زندگی کا کرنا. امام بارگاہیں جوڑنے کے لیے ہے، توڑنے کے لیے. حسین ابن علی کا نام جوڑنے کے لیے ہے، توڑنے کے لیے نہیں. عزاداری سید الشہداء جوڑنے کے لیے ہے، توڑنے کے لیے نہیں ہے. جو توڑتا ہے وہ حسین ابن علی کی مخالفت میں کھڑا ہو جاتا ہے، وہ چاہے جانتا ہو یا نہ جانتا ہو. اس کی کوشش کریں عملی زندگی میں کہ جو بھی حسین ابن علی سے جڑا ہوا ہے اس کو باقیوں کے ساتھ جوڑیں. توڑنے والوں کو جوڑنے کی کوشش کریں، اختلاف پیدا نہ کریں. اختلاف ابلیس کا کام ہے، جوڑنا اللہ اور اس کے ان اولیاء کا کام ہے. ہمارے سامنے رستے واضح ہیں کہ ہمیں ابلیس کے رستے پر چلنا ہے یا پھر اللہ کے رستے پر چلنا ہے. علی اور آل علی کبھی بھی لوگوں کے عیوب کو باہر لا کر لوگوں کو رسوا نہیں کرتے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ ہستیاں اس ستار العیوب کی ستاریت کے مظہر ہیں. توجہ ہے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ وہ ستار ہے، اللہ ستار ہے. اللہ کی صفات میں سے ایک صفت اس کی ستاریت ہے. وہ کیسے ظاہر ہوگی؟ وہ ان اللہ کی خلقت اور مخلوقات کے اعمال میں ظاہر ہوگی جو اللہ سے منسوب ہے. مثلا جب ہم کہتے ہیں یہ اللہ کا ولی ہے تو اللہ کے ولی کی نگاہیں کھلی ہوتی ہیں، اس کے سامنے کوئی پردہ نہیں ہوتا. اگر اس کے سامنے کوئی پردہ نہیں ہے تو وہ سب کچھ دیکھ رہا ہے. کیا نبی کریم کو نہیں پتا تھا کہ ان کے ارد گرد کیسے لوگ ہیں؟ پتا تھا. اچھو کا نہیں پتا تھا؟ پتا تھا. برو کا نہیں پتا تھا؟ پتا تھا. خنزیروں کا نہیں پتا تھا؟ پتا تھا. کتوں کا نہیں پتا تھا؟ پتا تھا. اہل ایمان کا نہیں پتا تھا؟ پتا تھا. مشرکین اور دشمنوں کا نہیں پتا تھا؟ پتا تھا. سب کچھ پتا تھا.
لیکن آپ ان کے چہرے میں دیکھیں، ان کے اعمال میں دیکھیں، کہیں کوئی ایسا آپ کو تاثر ملتا ہے کہ وہ یہ نشاندہی کر رہے ہیں یہ ایسا ہے؟ کبھی بھی نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس میں ستار کا مظہر کامل زمین پر انسان کی صورت میں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اس میں ستار کے مظہر حسین ابن علی اسی مظہر کا نام ہے۔ ائمہ اہل بیت انہی مظاہر میں سے مظہر ہیں۔ ہر امام اپنی جگہ، جو ان سے جڑتا ہے اس کے اندر یہ خصوصیات پیدا ہونی چاہیے۔ کیوں پیدا ہونی چاہیے؟ اس لیے کہ یہ اللہ کا حکم ہے، رسول کا حکم ہے، تخلقوا باخلاق اللہ، اپنے آپ کو اخلاق خدا سے آراستہ کرو، اللہ کی جو صفات ہے وہ اپنے اندر پیدا کرو۔ کوئی بھی اللہ نہیں بن سکتا، کوئی بھی نبی نہیں بن سکتا، کوئی بھی امام نہیں بن سکتا، لیکن وہاں سے روشنی تو لے سکتا ہے۔ میں نے شاید پہلے بھی مثال دی تھی کہ نور سارا نور ہے، یہ بھی سرچ لائٹ بھی نور ہے جو 1000 2000 پاور کا ہے، اور وہ بھی نور ہے جو 0 کا ہے۔ نور دونوں ہے، لیکن اپنی کیپیسٹی وائز ہماری جو کیپیسٹی ہے اس میں کم از کم ہم ان صفات کو اپنے اندر زندہ کر سکتے ہیں یا نہیں؟ اگر کر سکتے ہیں تو ہم حسین کے شیعہ ہیں، علی کے شیعہ ہیں۔ اگر ہم وہ چیز نہ کر سکیں، ہمارے اندر وہ روشنی پیدا ہی نہ ہو، تو ہم نام کے ہیں، کام کے نہیں ہیں، اس لشکر میں شامل ہی نہیں ہو سکتے۔ لہذا اگر ہم مر بھی جائیں تو اس لشکر میں شامل نہیں ہو سکتے۔ اگر امام کا ظہور بھی ہو تو چاہے ساری زندگی ہم نے الاجل کہا ہو، ہمارے اندر جب وہ نور نہ ہو جو نور ان میں ہے، اپنی کیپیسٹی کے مطابق وہ نور ہم اپنے اندر پیدا نہ کر سکیں، تو ہم اس لشکر میں کیسے شامل ہو سکتے ہیں؟ شامل ہونے کے لیے سنخیت اور ہم آہنگی چاہیے۔ شفاعت بھی اسی چیز کا نام ہے۔ آپ اگر علماء سے پوچھیں، علماء کلام سے، علم کلام سے، شفاعت کس کو کہتے ہیں؟ لغت میں، عربی لغت میں شفاعت کا مطلب ہے ضم الشیء الی مثلہ، ایک چیز کو اس کے مشابہ چیز سے جوڑ دینا کہ دونوں پھر الگ نہ ہو، یہ شفاعت کہلاتی ہے۔ غور کریں، لغت میں ضم الشیء الی مثلہ یعنی اپنے مماثل، اپنی ہمشکل، اپنے مشابہ دوسری چیز سے جوڑنے کو شفاعت کہتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں نبی ہماری شفاعت کریں گے، کیا مطلب؟ ہمارا ہاتھ تھامیں گے، اپنے ساتھ جوڑ لیں گے۔ کب؟ جب ہم ان کے مماثل ہوں۔ اہل بیت ہماری شفاعت کریں گے کب؟ جب ہمارے اندر وہ خصوصیات، وہ صفات جو ان کے اندر ہے ہمارے اندر بھی منعکس ہو، جو کمی ہوگی اس کمی کو دور کریں گے، ہمیں اپنے سینے سے لگائیں گے۔ لیکن اگر ہمارے اور ان کے درمیان کوئی قدر مشترک ہو ہی نہیں، وہ سفید کے سفید اور ہم کالے کے کالے، وہ نور کے نور اور ہم تاریکی کی تاریکی، تو اس صورت میں کیسے مشابہت ہوگی؟ جب مشابہت نہیں ہوگی تو شفاعت کیسے ہوگی؟ لہذا اہل بیت علیہ السلام کے مکتب میں داخل ہونے کا مطلب ان صفات کو اپنی ظرفیت کے مطابق، اپنے برتن کے مطابق، اپنی کیپیسٹی کے مطابق اپنے اندر پیدا کرنا ہے۔ میں نے یہ جو مثال دی تھی مقناطیس کی، مقناطیس صرف لوہے کو پکڑتی ہے، لوہے کو، دھات کو، پلاسٹک کو نہیں کیچ کرتی، کپڑے کو نہیں کیچ کر سکتی، خالی پتھر ہو تو اس کو اپنی طرف نہیں کھینچ سکتی۔ کیوں؟ کیا مقناطیس میں قوت نہیں ہے؟ نہیں، مقناطیس میں تو ہے۔ پھر کیا وجہ ہے؟ اس چیز میں قوت نہیں ہے کہ اس کشش کو جذب کر سکے، اس چیز میں۔ اسی طرح سے انسان ہے، ان ہستیوں سے جڑنے کے لیے انسان کے اندر وہ نورانی رمق ہونا ضروری ہے۔ وہ نہ ہو تو چاہے وہ صبح سے شام تک کربلا میں حرم امام حسین کے در پر پڑا رہے، کبھی بھی جڑ نہیں سکتا، کیونکہ اندر نہیں ہے، اندر نہیں ہے۔ اندر ہونا ضروری ہے، چاہے کم ہی کیوں نہ ہو۔ جب جڑ جائے ایک دفعہ، تار جڑ جائے تو اس تار کے جڑنے کے بعد ادھر سے قوت ادھر منتقل ہوتی چلی جاتی ہے، اور انسان آہستہ آہستہ نورانی سے نورانی تر اور طاقتور سے طاقتور تر ہوتا چلا جاتا ہے، یہاں تک کہ ایک وقت آتا ہے اس کمال انسانی تک پہنچتا ہے جہاں تک پہنچنے کی ظرفیت اور کیپیسٹی اس انسان کے اندر موجود ہے۔
اس لیے عالم برزخ کے حوالے سے بعض روایات ہیں، وہ کہتے ہیں کہ عالم برزخ میں جو لوگ قرآن اور معارف اہل البیت سے اس دنیا میں آشنا نہیں ہو سکے، اللہ ان کو عالم برزخ میں ان کی آہستہ 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 تربیت کرے گا، گروتھ ہوگی ان کی، تاکہ وہ معارف جو یہاں پر اس کو حاصل نہیں ہو سکے وہاں پر حاصل ہو سکے اور وہ اس مقام تک پہنچ سکے یا اہل البیت کے سائے میں بیٹھ سکے۔ یہ کب ہوگا؟ جب اس کے اندر یہاں پر ان معارف کے حوالے سے وہ بنیادیں تو ہو۔ اگر وہ بنیاد ہی نہ ہو تو پھر وہاں پر بھی کوئی کام نہیں ہو سکتا۔ اس لیے یہاں پر ان بنیادوں کو فراہم کرنا ضروری ہے۔ ذرا اونچی آواز سے صلوات بھیجیں محمد وعلی محمد۔ ایک دفعہ پھر ذرا اونچی آواز سے صلوات بھیجیں۔ اس لیے ان صفات کو اپنے اندر پیدا کرنے کے لیے چند چیزوں میں انتہا درجے کی احتیاط کی ضرورت ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اپنے بچوں کا خیال رکھیں، خواتین کا خیال رکھیں، نسل کا خیال رکھیں۔ ابھی سے سوچیں کہ آپ کے بچے، آپ کی نسل، آپ کی خواتین، خود آپ کہیں ایسا تو نہیں کہ رفتہ 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 بغیر سوچے آہستہ آہستہ دلدل میں ڈوبتے چلے جا رہے ہیں۔ اس کی طرف توجہ کی ضرورت ہے، توجہ کی۔ فارسی میں ایک ضرور مسئلہ ہے، میں اردو میں اس کو بیان کرتا ہوں۔ آپ نے کبھی یہاں پر چائنیز بہت ہے، چائنیز کو دیکھا ہوگا، چائنیز مینڈک کھاتے ہیں۔ مینڈک جب وہ کھاتے ہیں تو اس کو پکاتے ہیں، پکاتے ہیں کس میں؟ پانی میں ابال کر۔ کس طرح سے مینڈک پکتا ہے؟ اردو میں ایک ضرور مسئلہ ہے نا، مینڈک توڑنا، تو مینڈک کو توڑا نہیں جا سکتا۔ وجہ، آپ دو مینڈک رکھیں ایک برتن میں اور دوسرے میں پتھر رکھیں ویٹ، تو جب تک آپ اس کو توڑنے لگیں گے یہ مینڈک پھدک کر باہر نکل جائے۔ تو وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ پانی کو آہستہ ٹھنڈے پانی میں مینڈک کو ڈال دیتے ہیں۔ مینڈک کو پانی میں بڑا سکون ملتا ہے، تو مینڈک کو پانی میں ڈال دیا اور آہستہ آہستہ نیچے آگ لگا دی۔ آہستہ آہستہ ٹمپریچر بڑھتا چلا جاتا ہے۔ جیسے جیسے ٹمپریچر بڑھتا ہے ویسے ویسے مینڈک کا جسم بھی اسی ٹمپریچر کے ساتھ ایڈجسٹ ہوتا چلا جاتا ہے، لہذا وہ باہر نہیں نکلتا، پانی کے اندر ہی رہتا ہے۔ ایک ہو، دو ہو، چار ہو، 10 ہو، رہیں گے پانی کے اندر، بھاگیں گے نہیں۔ لیکن ایک وقت آتا ہے اسی ایڈجسٹمنٹ میں ایک جگہ جا کر جسم ایڈجسٹ کرنا چھوڑ دیتا ہے، بے جان ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ پانی اتنا گرم ہو گیا کہ اب اس کی طاقت سے باہر نکل گیا۔ اب وہ اگر نکلنا بھی چاہے تو نکل نہیں سکتا، اور اس کے بعد مر جاتا ہے، آرام سے چائنیز آ کے وہ کھا لیتا ہے۔ جب آپ اور آپ کی فیملیز ان معاشروں میں آتی ہیں تو ان معاشروں میں اسی مینڈک کی طرح سے آہستہ آہستہ پکنا شروع ہو جاتی ہے بغیر محفوظ کی، اور اس کا نتیجہ اس وقت سامنے آتا ہے جب اچانک آنکھ کھلتی ہے، بچے نے یہ کر دیا، بیٹی نے یہ کر دیا، فلاں نے یہ کر دیا، یہ تو مکمل طور پر بے دین ہو گئے، یہ ہو گئے، وہ ہو گئے۔ تو اس کا خیال کب آنا چاہیے تھا؟ پہلے دن۔ اس لیے اگر انسان کو اس معاشرے کے اندر موجود چیلنجز کا مقابلہ کرنا آتا ہو، اس کے اندر یہ صلاحیت ہو، تو اس کو یہاں پر رہنا چاہیے۔ اگر یہ نہیں کر سکتا، پیسہ سب کچھ نہیں ہے، آپ کو ساری دنیا مل جائے، ایمان چھن جائے، دین چھن جائے، آخرت چھن جائے، تو یہ پیسہ قبر میں آپ کا ساتھ نہیں دیتا۔ یہ پیسہ یہیں پر ہے۔ آپ جب ہم کئی لوگوں کو میں خود اپنے ہاتھوں میں بتا چکا ہوں، تو میں نے غور کیا کہ یہ لوگ، ان کے پاس بڑی بڑی 4-4 10-10 گاڑیاں تھیں، اتنے بلڈنگز تھے، اتنے گھر تھے، پلازے تھے، اتنی جائیداد تھی، فیکٹری تھی، ویئر ہاؤسز تھے، یہ جا رہا تو کیا لے کر جا رہا ہے؟ میں نے ٹٹولا کہ کفن میں کوئی چیز ہے، دیکھا کفن میں کچھ نہیں تھا، کفن کے 2-4 گز کے لٹھے کے کپڑے ہی تھے، جیب بھی نہیں تھی، اور اگر وہ چاہتے بھی تو وارث کوئی چیز اس جیب میں رکھ نہیں سکتے تھے۔ اس طرح سے وہ مرحومین چلے جاتے ہیں اور دفن ہو جاتے ہیں۔ اس لیے یہ یاد رکھیں کہ چاہے ہم کچھ بھی کر لیں، کچھ بھی، جو ہمارے ساتھ جانا ہے وہ آپ کا عقیدہ ہے، آپ کا اخلاق ہے، آپ کا عمل ہے، آپ کا ایمان ہے،
آپ کے باطن کی نورانیت آئے. باقی جن چیزوں کو یہاں پر لوگ کچھ سمجھتے ہیں وہ ساری کی ساری چیزیں یہاں پر ہیں. اس لیے اس اصول کو ہمیشہ اپنی زندگی میں سامنے رکھا جائے. ایک دوسری بات بڑی ہے، آپس میں لڑائیاں کیوں ہوتی ہیں، اختلافات کیوں ہوتے ہیں؟ انہی چیزوں کی وجہ سے. فلان آگے کیوں بڑھ گیا، فلان پیچھے کیوں رہ گیا، فلان کے پاس یہ چیز کیوں ہے، فلان کے پاس یہ چیز کیوں نہیں ہے، فلان کو یہ شہرت کیوں ملی، فلان کو کیوں نہیں ملی، فلان کو یہ عہدہ کیوں ملا، فلان کو کیوں نہیں ملا. اگر آپ غور کریں تو اختلافات کی بنیادیں ایسی ہی چیزیں، کوئی اور چیز تو نہیں ہے. اور انہی چیزوں کی وجہ سے انسان غیر محسوس طور پر آہستہ 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 اندر سے کالا ہوتا چلا جاتا ہے. بولتا ہے کالا ہو جاتا ہے، دیکھتا ہے دوسروں کو منتقل کرتا ہے کالا ہو جاتا ہے، دوسروں کے عیوب کو فاش کرتا ہے کالا ہو جاتا ہے، دوسروں کے بارے میں بات کرتا ہے کالا ہو جاتا ہے. یہ جو اللہ نے اخلاقیات کے حوالے سے رسول کریم کو کہا کہ انک لعلی خلق عظیم، کس اخلاق کے حوالے سے کہا؟ کہ تمام معاشرے کے جہنمی ایندھن کو دیکھنے کے باوجود رسول کریم کے لب پر کبھی ان کے عیوب نہیں آئے، جبکہ وہ دیکھ رہے تھے کہ یہ جہنم کا ایندھن ہے، اس کے باوجود ان کے لبوں پر. امیر المومنین کا اسی طرح سے، حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کا اسی طرح سے، باقی ائمہ کا اسی طرح سے. کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کے عیوب پر پردے ڈالے ہو. ام المومنین کی روایت ہے کتابوں میں کہ نبی کریم کے ساتھ جیسے ہی باہر سے ایک چھوٹے سے قد کی خاتون کا گزر ہوا تو فوراً کہا کہ یا رسول اللہ دیکھیے کتنے ٹھکنے قد کی خاتون جا رہی ہے. رسول کریم نے فوراً یہ ٹھکنا قد چھوٹا ہو تو یہ کوئی عیب نہیں ہے، جو اس کا اپنا کام تو نہیں ہے، لیکن مشکل کیا ہے؟ اگر اس خاتون کو پتا چل جائے کہ اس کو ٹھکنا کہا گیا ہے قد کا چھوٹا تو اس خاتون کو دکھ ہوگا. اس کو کیا کہتے ہیں فقہی اور قرآنی اصطلاح میں؟ غیبت. پیٹھ پیچھے ایسی بات کرنا جو اس بندے میں موجود ہے لیکن اگر بات کی جائے تو اس کو دکھ ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں غیبت. اور غیبت کے بارے میں قرآن نے کیا کہا؟ رسول کریم نے یہاں پر اس قرآنی آیت کا حوالہ دیا. جیسے ہی کہا کہ ٹھکنے قد کی خاتون جا رہی ہے، رسول کریم نے فوراً فرمایا کہ ذرا تھوکو. ام المومنین نے تھوکا. جیسے ہی تھوکا منہ سے خون اور گوشت کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے گرے زمین پر. جیسے ہی یہ گرے رسول کریم نے فوراً فرمایا یہ کیا ہے؟ بڑی پریشان ہوئی. کہا یا رسول اللہ یہ کیا ہو گیا؟ کہا کہ تم نے ابھی جو اپنی اس بہن مؤمنہ بہن مسلمان بہن انسانی بہن اس کی غیبت کی ہے، یہ وہ غیبت کی عملی شکل ہے. ہم عام طور پر جو گناہ کا تصور ہے نا، ہم غلط فہمی میں ہم کہتے ہیں گناہ کریں گے بعد میں کوئی کام کریں گے معاف ہو جائے گا. نہیں، یہ زہر ہے. گناہ زہر ہے، زہر خون میں شامل ہو جاتا ہے. آپ نے اگر توبہ کر لیا تو خدا گناہ کو معاف تو کرے گا کہ آپ نے وہ زہر کھایا ہے، اب وہ سزا نہیں دے گا، لیکن زہر نے جو اپنا اثر کرنا ہے وہ تو کرے گا. اس کے اثر سے آپ نہیں بچ سکتے، ہم نہیں بچ سکتے. اس کو کہتے ہیں اثر وسیع. کلامی اصطلاح میں اثر وسیع. گناہ کا ایک اثر ہے اثر وسیع اور ایک اثر ہے اثر فقہی. اثر فقہی یعنی سزا، اس کو معاف کیا جا سکتا ہے، لیکن جو اثر وسیع ہے اس کو کیسے معاف کریں گے؟ وہ تو ہوگا. آپ نے اگر چھلانگ لگائی جب ٹانگ تو ٹوٹے گی، جب ٹانگ ٹوٹے گی تو درد تو ہوگا. اب آپ کو خودکشی کے جرم میں اگر پکڑا گیا اور کسی نے معاف کر دیا تو معاف ہو گئی، معافی ہو گئی، سزا نہیں ملی. لیکن وہ جو ٹانگ کا ٹوٹنا اور درد ہے وہ تو کوئی معاف نہیں کر سکتا، وہ خود بخود ہے. اس لیے کہ آپ کے اپنے عمل کا یہ اثر ہے. یہ ہم سب کے ساتھ ایسا ہی ہے. لہذا جب کہا گیا لا یغتب بعضکم بعضا، تم میں سے کچھ دوسرے کچھ کی غیبت نہ کریں. غیبت کیا ہے؟ پیٹھ پیچھے اس کی کوئی ایسی بات کرنا جو اس کو بری لگتی ہے. بعض اوقات جب ہم آپس میں بیٹھتے ہیں تو کوئی ایسا منظر دکھا دیں جہاں پر 4 بندے بیٹھے ہو، کسی اور کی بات نہ ہو رہی. بیماری ہے، بیماری نفسیاتی بیماری. 2 بندے بیٹھے ہوں گے، تیسرے کی غیبت شروع ہو جائے گی. اور وہ غیبت چیز بھی ایسی کہ بڑا ہی مزہ آتا ہے. باتیں ہوتی ہیں
گھنٹے آدمی تھکتا بھی نہیں ہے. اگر وہی دورانیہ جو غیبتوں میں گزرا ہے قرآن پڑھنے میں گزارے وہ شخص تو نہیں پڑھ سکتا. کیوں؟ تھک جاتا ہے, تنگ آ جاتا ہے. سننے میں گزارے تنگ آ جاتا ہے. یار اتنی طویل 15 منٹ 10 منٹ کافی ہے, اتنی طویل کیوں؟ لیکن اگر کسی کی غیبت ہو رہی ہے 2 گھنٹے مزے سے سنیں گے اور بڑا چٹخارا لے کر سنیں گے, اور جب اٹھیں گے بڑے فریش ہوں گے. کیوں؟ بیماری. قرآن نے کیا کہا؟ لا یغتب بعضکم بعضا, تم میں سے بعض دوسرے بعض کی غیبت نہ کرے. کیوں؟ قرآن نے اس کی تعلیل بیان کی, وجہ بیان کی. وہ کیا ہے؟ ایحب احدکم, کیا تم میں سے کسی کو یہ پسند ہے ان یاکل لحم اخیہ, کہ اپنے مؤمن بھائی کا, مؤمن کی شرط بھی یہاں پر نہیں ہے, ان یاکل لحم اخیہ ہے, اپنے بھائی کا گوشت کھائے, میتن, جب بھی مرا ہوا ہو. یعنی قرآن کہتا ہے کہ اپنے کسی بھائی کی غیبت کرنے کا مطلب یہ ہے کہ تم اس کے مرے ہوئے جسم کا گوشت کھا رہے ہو. قرآن یہ نبی کریم نے ام المؤمنین سے یہی کہا, تھوکا منہ سے گوشت اور خون نکلا. جب پوچھا تو فرمایا قرآن کی تم نے آیت نہیں پڑھی؟ یہ میرا اعجاز ہے کہ پردہ ہٹا اور تمہارے منہ سے خون نکلا, تمہیں عمل میں نظر آیا کہ قرآن نے کیوں منع کیا ہے. یہ غیبت. پھر ہم تہمتیں لگانے میں بھی شیر, ہر طرح کی تہمت جو ذہن میں آیا کسی کے بارے میں فوراً کہہ دیا. جو کسی نے کوئی میسج ان نون میسج آیا مجھ تک پہنچایا, میں نے 50 دوسرے گروپوں میں ڈال دیا. پرانے زمانے میں گناہ چھوٹے ہوتے تھے, اب چھوٹے نہیں ہیں. ایک گناہ جب ہم کرتے ہیں تو اس گناہ میں اگر 2 بندے شامل ہوں, وہ 2 بندے مجھے معاف کر دیں تو اللہ مجھے معاف کر دے گا. لیکن اگر 10,000 بندے ہوں تو میں کس سے معافی مانگوں گا؟ اگر میری وجہ سے کسی ایک مومن کا عیب 500 بندوں تک پہنچا, مجھے نہیں پتا کس تک پہنچا. جس تک پہنچا اور جس کا ذہن اس بندے مومن کے حوالے سے خراب ہوا, وہ سب کے سب آلودہ ہوئے. مجرم میں ہوں, اور جب میں مجرم ہوں, جب تک آخری بندے تک کو جس کی غیبت ہوئی ہے وہ معاف نہ کرے, میری معافی نہیں ہو سکتی. اس لیے میں گرفتار ہوں. اس لیے آج کے اس سوشل میڈیا کے دور میں اگر کوئی اس طرح کا میسج آتا ہے تو میں کیوں فارورڈ کروں؟ کوئی میں بیمار ہوں, کوئی مجھے تکلیف ہے, کہ ایک غلاظت ہے. غلاظت کو آگے پھیلانا غلیظ لوگوں کا کام ہے, پاک لوگوں کا کام نہیں ہے. پاک لوگ خوشبو پھیلاتے ہیں, غلیظ لوگ غلاظت پھیلاتے ہیں. تہمتیں اسی طرح سے, غیبتیں اسی طرح سے. اس کی ان تمام گناہوں سے اپنے آپ کو پاک کر کے ہی انسان حسین ابن علی کی بارگاہ میں بیٹھ سکتا ہے. ان گناہوں سے پاک کر کے اپنی آنکھوں کو, کانوں کو, زبانوں کو, نگاہوں کو, پیٹ کو پاک کر کے. اس لیے جب اس بارگاہ میں آئے تو ان چیزوں کا خیال رکھیں. ایک مومن کی عزت, یہ بڑا ہی اہم موضوع ہے, بڑا ہی اہم, اور ضرورت ہم سب کی ہے. ایک مومن کی عزت کتنی اہم ہے, اندازہ ہے آپ کو؟ ہمیں شاید اندازہ نہیں ہے. ایک مومن کی حاجت براری, کسی کی حاجت کو پورا کرنا کتنا اہم ہے, اندازہ ہے نہیں ہے. اہل البیت سے پوچھیں, اہل البیت بتائیں گے کہ ایک مومن کی دل آزاری کتنی اہم ہے اور اس کا کتنا عقاب ہے. ایک مومن کو پریشان کرنے کا کتنا عقاب ہے. ایک مومن کی حاجت کو پورا کرنے کا کتنا ثواب ہے. کسی مومن کی حاجت کو پورا کرنے کے لیے ایک قدم اٹھانے کا کتنا ثواب ہے. اگر سننا چاہتے ہیں تو میں تینوں موضوعات پہ 2 چیزیں آپ کی خدمت میں عرض کروں. صلوات بھیجیے میں محمد و آل محمد. امام حسن مجتبیٰ مسجد الحرام میں اعتکاف میں تشریف فرما, اعتکاف میں بیٹھے ہوئے تھے. اس اسنا میں ایک شخص آیا, یا ابن رسول اللہ, میں اپنی ایک حاجت لے کے آیا ہوں, میری یہ حاجت ہے, مجھے اتنے پیسے چاہیے, اور اگر یہ پیسے نہ ملے تو میں ان مشکلات میں مبتلا ہو جاؤں گا. فرمایا کہ کاش میرے پاس ہوتے, میرے پاس نہیں ہے. جب نہیں ہے تو میں
دے نہیں سکتا. وہ شخص تھوڑا پریشان ہوا جو امید لے کے آیا, عرض کیا کہ رسول اللہ ٹھیک ہے آپ کے پاس نہیں آیا, لیکن فلان شخص یہ کام کر سکتا ہے, کیا آپ اس سے کہہ سکتے ہیں؟ میں ہاں کہہ سکتا ہوں. کہا پھر میرے ساتھ چلیں گے؟ کہا ہاں. اٹھے, اعتکاف میں بیٹھے ہوئے تھے, اٹھے اور چل پڑے. روایت کہتی ہے ابن مسعود صاحب میں بیٹھے ہوئے, یہ اپنا رسول اللہ یہ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ اعتکاف چھوڑ کر, اعتکاف چھوڑ کر آپ اس کام کے لیے جا رہے ہیں؟ میں وہ کیوں؟ کہا کہ میں نے اپنے جد رسول اللہ سے یہ روایت سنی ہے. ذرا غور کریں, میں نے اپنے جد رسول اللہ سے یہ روایت سنی ہے, من سعى فی حاجت اخیہ المؤمن کانما, جس شخص نے اپنے ایک مؤمن بھائی کی حاجت پوری کرنے کے لیے, حاجت پوری کی نہیں, حاجت پوری کرنے کے لیے کوشش کی, قدم اٹھایا, فکأنما, تو وہ شخص ایسا ہے جس نے عبد اللہ, اللہ کی عبادت کی ہو, 9,000 شہر, 9,000 سال, 9,000 سال اللہ کی عبادت کی ہو. ایک مومن بھائی کی مدد اور اس کی حاجت پوری کرنے کے لیے قدم اٹھانا, اور وہ بھی کیسی عبادت؟ راتوں کو اس نے اٹھ کر قیام کر کے اللہ کی بارگاہ میں نمازیں پڑھی ہو 9,000 سال, اور دن میں اس نے روزے رکھے ہو. میں نے رسول کریم سے یہ حدیث سنی ہے, جب یہ حدیث میں نے ان سے سنی ہے تو میں کیوں یہ کام نہ کروں اپنے اس مومن بھائی کے لیے؟ مومن بھائیوں کی کتنی اہمیت ہے کہ کوئی اگر حاجت مند آئے تو اس کے ساتھ کیسے کر, اگر آدمی نہیں کر سکتا کوئی بات نہیں, ہر آدمی ہر کام نہیں کر سکتا. ہو سکتا ہے ایک شخص مجھ سے 1000 امیدیں لے کر آئے لیکن میں نہ کر سکوں, لیکن اگر میں نہیں کر سکتا تو اس کا مطلب جھڑکنا تو نہیں ہے, اس کا مطلب بےزتی کرنا تو نہیں ہے. میں ادب سے, احترام سے, عذر خواہی کے ساتھ معذرت کرتے ہوئے, اس کی دلجوئی کرتے ہوئے یہ تو کہہ سکتا ہوں کہ میں خود یہ کام نہیں کر سکتا, کسی اور سے ہو سکے تو میں تمہاری مدد کروں گا. بڑا سمپل طریقہ. اس لیے ان امور پر اپنی پوری توجہ, خصوصاً اہل بیت کے ماننے والوں کے ہاں یہ بڑا ضروری ہے, بڑا ضروری ہے. اس لیے جہاں یہ ہے وہیں پر کسی بندے مومن کی حاجت براری میں یا اس کے احترام میں کمی اتنی ہی زیادہ مبغوض اور ناپسندیدہ. جہاں پر اس کی مدد اتنی زیادہ عظمت کا حامل ہے, وہاں پر اس کی مدد نہ کرنا اتنا ہی زیادہ ناپسندیدہ ہے. 2 چیزیں عرض کر کے اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں. ایک علی ابن یقطین کے حوالے سے, امام صادق علیہ السلام کے شاگرد ہیں اور امام کے حکم پر اس ریاست کے خلافت کا حصہ بنے ہیں اور وزیر کے عہدے تک پہنچے ہیں, اور وہاں پر بیٹھ کر ان کی ذمہ داری کیا ہے؟ امام کے حکم پر, امام کی اجازت سے حکم, ان کی ذمہ داری کیا ہے کہ وہ مؤمنین کی خدمت کریں, مؤمنین کے کام پھنسے ہوئے تو وہ کام چلا دیں, ان کو ان مشکلات سے نکالیں. اس کام کے لیے ہی امام نے ان کو اجازت دی ہے کہ جاؤ اس ظالمانہ طاغوتی نظام کا حصہ بنو, لیکن اس نیت سے جاؤ, اجازت ملی ہے, ورنہ طاغوت کے نظام کا حصہ بننا حرام ہے, حرام. اس لیے کہ آپ طاغوت کے نظام کا حصہ بنتے ہیں تو یعنی طاغوت اللہ کے مقابلے کا نظام, اور اللہ کے مقابلے کا نظام بننے, نظام کا حصہ بننے کا مطلب یعنی اللہ سے جنگ. لہذا امام کی اجازت سے یہ گئے اور وہاں پر حصہ بنے. اب بغداد میں ہوتے تھے, آئے مدینہ, مدینہ میں پہنچے, کام تھا, پہنچے امام صادق علیہ السلام کے گھر, دروازے پر دستک دی, اندر سے غلام آیا, اجازت مانگی, غلام اندر چلا گیا. کچھ دیر بعد آیا, کہا کہ امام مصروف ہیں, ملنا نہیں چاہتے, مل نہیں سکتے. وزیر ہیں, امام کے ساتھ ہی ہیں, لیکن اجازت نہیں. کہا ہو سکتا ہے مصروفیت ایسی ہو, میں رک جاتا ہوں. شام ہوئی, دوبارہ آئے, دوبارہ اجازت مانگی, کہا نہیں وہ مصروف ہے, اجازت نہیں ہے, مل نہیں سکتے. اگلے دن, تیسرے دن, چوتھے دن, 4 دن رکے, دیکھا کہ اجازت نہیں مل رہی, پریشان ہو گئے. کہا کہ اس کا مطلب میں نے کوئی غلطی کی ہے, جو امام نے اپنا دروازہ مجھ پر بند کر دیا ہے. یہ سوچا, غلام سے کہا کسی طرح سے مجھے پتہ کر کے بتاؤ کہ میرا جرم کیا ہے, کیا میں نے کیا. پتہ چلا کوفہ سے ایک شخص آیا تھا بغداد, اس کا ایک مسئلہ تھا,
10,000 درہم اس پر جرمانہ تھا، ٹیکس تھا، اور وہ اس کا بنتا نہیں تھا، لیکن اب اس کو دینا تھا۔ تو وہ شخص آیا تھا ان کے پاس، انہوں نے اس کو لفٹ نہیں کرائی، تو وہ بیچارہ چلا گیا مدینہ میں امام کی بارگاہ میں، یا ابن رسول اللہ مجھ پر اتنا بڑا ٹیکس عائد کر دیا گیا ہے جو بنتا نہیں ہے، یعنی قانوناً میرا بنتا نہیں ہے، لیکن انہوں نے مجھ پر ڈال دیا ہے اور میں اتنا پیسہ دے نہیں سکتا، آپ اگر کہیں گے تو شاید میرا مسئلہ حل ہو جائے۔ جب ان کو پتا چلا کہ ان سے یہ کوتاہی ہوئی ہے کہ ایک مومن دروازے پر آیا تھا اور اس کی حاجت براری میں اس کی مشکل کو دور کرنے میں کوتاہی ہوئی ہے، واپس گئے بغداد، اس کوفہ کے اس مومن کو بلوایا، وہ آئے، جب بلوایا آ گئے تو اس کے بعد اس سے اس کا مسئلہ پوچھا، تحقیق کی، پتا چلا وہ بالکل صحیح کہہ رہا ہے، لیکن کہا اب تو ہو چکا ہے، چونکہ وہ نوٹیفیکیشن جاری ہو چکا ہے، واپس نہیں ہو سکتا، اب کیا کریں؟ 10,000 درہم اپنی جیب سے نکال کر ادا کر دیا اور اس سے کہا کہ اب تم راضی ہو؟ کہا ہاں میں راضی ہوں۔ کہا تم میرے مہمان ہو، رکو۔ اس کو اپنی طرف سے بہت سارے تحائف دیے، کھانا پینا، باقی تمام جو اس کی خاطر مدارات خدمت کر سکتے تھے وہ کیا۔ کرنے کے بعد کہا راضی ہو؟ کہا ہاں راضی ہوں۔ کہا لیکن لکھو اپنی سواری اور قالین جس پر وہ اس کو بٹھایا تھا، انہوں نے قیمتی قالین تھا، وہ بھی لپیٹ کر دیا۔ کہا راضی ہو؟ کہا ہاں میں راضی ہوں۔ کہا ایک کام رہ گیا ہے، اب وہ کیا؟ کہا میں تم سے درخواست کرتا ہوں تم رد نہ کرنا۔ اب وہ کیا کام ہے؟ کہا میں تم سے درخواست کرتا ہوں رد نہ کرو۔ کہا ٹھیک ہے رد نہیں کرتا، جو آپ کہیں گے، میں آپ نے اتنا سارا کیا ہے، میں آپ کی بات کیسے رد کر سکتا ہوں؟ زمین پر لیٹ گئے، اپنے رخسار زمین پر رکھا اور کہا کہ اپنے پاؤں میرے رخسار پر رکھو، چونکہ میں نے تمہیں بے عزت کیا ہے، تمہارا دل دکھایا ہے، میری یہ سزا بنتی ہے کہ میں نے امام صادق کے ماننے والے کو تکلیف پہنچائی ہے، اس کے دل سے وہ درد میں نکال دوں تاکہ اس کا دل مجھ سے راضی ہو۔ نہ مانا، انہوں نے کہا میں تمہیں جانے نہیں دوں گا۔ مجبوراً اس نے یہ کام کیا، کرنے کے بعد جب اٹھے تو کہا مجھ سے راضی ہو؟ کہا ہاں بالکل راضی ہوں، میں بھی راضی ہوں، میرے والدین بھی راضی ہیں، میرے بیوی بچے بھی راضی ہیں، آپ نے اتنا کچھ کیا۔ اس کو سینے سے لگایا، رخصت کیا اور مدینہ آیا۔ جیسے ہی مدینہ میں آیا، امام صادق علیہ السلام کے دروازے پر، ابھی دروازے میں پہنچا تھا، دروازہ کھلا، کہا گیا اندر آ جاؤ۔ جب اندر پہنچا تو امام نے فرمایا یوں ہمارے مومنین کی خدمت کیا کرو، یہ ہے طریقہ، نہ وہ۔ آپ تصور کریں کہ ایک مومن کے ساتھ ہمارا رابطہ کس طرح کا ہونا چاہیے، اور مومن سے جو ہمارا رشتہ ہے وہ رشتہ کس بیس پر ہے؟ امامت کے بیس پر، اہل البیت کے بیس پر، اللہ کے بیس پر اور اللہ کے ان اولیاء کے بیس پر۔ اس کی کبھی بھی کسی مومن کو ایذا نہ پہنچائے، چاہے زبان سے ہو یا عمل سے ہو یا حرکات و سکنات سے ہو، کوئی ایسا کام جس سے کسی کو تکلیف پہنچے، جس سے کسی کو اپنی اہانت محسوس ہو، جس سے کسی کے دل کو رنجیدگی ہو، نہیں، یہ کام جائز نہیں ہے۔ نہ صرف فقہی طور پر جائز نہیں ہے، بلکہ ہم ولایت اہل البیت سے محروم ہو جاتے ہیں جب ہم اس طرح کی کوئی حرکت کر کے ان کا دل دکھاتے ہیں، کیونکہ ہمارا ہر عمل ان کے سامنے پیش ہوتا ہے، وہ ہمارے تمام اعمال کو دیکھتے ہیں۔ آپ کل صبح جمعے میں دن، جمعے کی زیارت کون سی ہے؟ کس امام کی آپ زیارت کرتے ہیں جمعے کے دن؟ امام زمان علیہ السلام۔ امام زمان کی زیارت میں ابتدا ہی میں ایک جملہ ہے، السلام علیک یا عین اللہ فی خلقہ، میرا سلام ہو اے امام آپ پر جو اس کائنات میں، اس مخلوقات کی دنیا میں اللہ کی آنکھ ہے۔ اللہ کی آنکھ کا کیا مطلب ہے؟ جو کچھ کائنات میں ہے وہ آپ کے سامنے ہے، تو ہمارا ہر عمل ان کے سامنے ہے، ہم چاہے جتنا چھپانا چاہیں چھپ نہیں سکتا، ان کے سامنے ہے۔ جب ان کے سامنے ہے تو ہم ٹریفک کے اس بتی کو کیمرے کے ڈر سے کبھی بھی توڑتے نہیں ہیں، تو کسی مومن کا دل کیسے توڑ سکتے ہیں جبکہ خدا بھی دیکھ رہا ہے اور امام بھی دیکھ رہا ہے؟ کیسے توڑ سکتے ہیں؟ یہاں پر ہمیں کیوں خوف نہیں ہے؟ ہمیں چند ڈالر جرمانے کے دینے پڑتے ہیں، وہاں پر کیوں ہم اتنے بے باک ہیں کہ صبح سے شام تک ہمیں خیال ہی نہیں رہتا کہ ہم نے کتنے مومنین کا دل دکھایا ہے، کتنے مومنین کو تکلیف پہنچائی ہے؟ کیوں؟ اس لیے یہاں پر ہمیں وہ شہود حاصل نہیں ہے جو ٹریفک کے اس سارجن کا ہے۔ یعنی جتنا
ہمارے اندر خوف ٹریفک کے سارجنٹ کا، اس کی گاڑی کا، اس کے سائرن کا اور اس کیمرے کا ہے، اتنا ہمیں اپنے وقت کے امام کا ہے، نہ ہی خدا کا ہے۔ اس لیے یہاں پر ہم آزاد ہیں اور وہاں پر ہم بڑے ہی مہذب، بڑے ہی قانون پسند، بڑے ہی ڈسپلن اور مہذب۔ وجہ ایمان کی کمزوری، کسی مومن کی توہین نہ ہونے دیں کسی بھی قیمت پر۔ آیت اللہ العظمیٰ شیخ مرتضیٰ حائری قم کے جو مؤسس ہیں مدرسہ فیضیہ کے، آیت اللہ عبد الکریم حائری، یہ ان کے بیٹے ہیں، وہ بھی مرجع تقلید تھے، یہ بھی مرجع تقلید، بہت بڑے عالم، عاشق اہل البیت۔ اس لیے شب جمعہ ان کی کوشش ہوتی تھی کہ جمعرات کے دن کے دروس سے فارغ ہو کے بدھ کے فوراً نکلے اور چلے جائیں مشہد امام رضا کی بارگاہ میں اور وہاں پر زیارت کر کے پھر اسی طرح سے واپس بائی روڈ آ جائے۔ اس زمانے میں ظاہر ہے وہ سہولتیں نہیں تھی تو وہ بائی روڈ چل جائے۔ ان کی سوانح عمری میں یہ لکھا ہے کہ ایک دن اسی طرح سے وہ آئے، جب امام رضا علیہ السلام کے حرم میں پہنچے، قم سے سفر کر کے 1000 کلومیٹر پہنچے، تو اب اندر جاتے ہوئے ظاہر ہے انسان خاص کیفیت میں ہوتا ہے، چونکہ امام کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے، اس کے اپنے آداب ہے، اس میں دخول ہے، کچھ زیارتیں ہیں، یہ پڑھ کے انسان عاجزی کے ساتھ اور ذکر کی کیفیت میں اپنی روح کو امام سے جوڑ کر اس طرح سے اندر داخل ہو رہا ہوتا ہے، اور ایسی شخصیات اور زیادہ معنوی کیفیت میں ہو کہ اللہ کے اندر داخل ہو رہے ہیں، تو اسی اپنی دنیا میں مگن۔ سامنے سے ایک جوان آیا، جانتا تھا کہ یہ آیت اللہ العظمیٰ شیخ مرتضیٰ حائری، وہ بڑے شوق اور اشتیاق سے سامنے آیا اور بڑے ہی محبت کے ساتھ اس نے یوں ملنا چاہا، ان کی توجہ نہیں تھی، انہوں نے ہاتھ دیا اور پھیکے انداز میں ہاتھ ملایا اور آگے بڑھ گئے۔ وہ بچہ نوجوان بڑا ہی شرمندہ اور دل گرفتہ ہوا اور آگے نکلا۔ کہتے ہیں میں جب حرم کے اندر داخل ہوا، ابھی جہاں پر زری ہے اس حال کے باہر تھا اور داخل ہونا چاہ رہا تھا، اس اسنا میں ایک سید تھے جن کو میں جانتا تھا کہ اولیاء اللہ میں سے ایک سید تھے، بزرگ ہوا کہ نہیں، وہ آئے، قریب آ کر شیخ مرتضیٰ پکارا۔ مجھے تعجب ہوا کہ مجھے اس نام سے تو کوئی نہیں پکارتا، بھائی اتنی بڑی شخصیت شیخ مرتضیٰ، میں ٹھٹک کر رک گیا۔ انہوں نے قریب آ کر کہا کہ امام نے فرمایا ہے کہ میرے حرم سے نکل جاؤ، خواب میں نہیں، بیداری میں فرمایا میرے حرم سے نکل جاؤ۔ کہتے ہیں میرے پاؤں ہو گئے پتھر کے، وہیں پر میں رک گیا۔ خیال آیا کہ مجھ سے کہاں غلطی ہوئی ہے، یاد آیا کہ ابھی ایک غلطی ہوئی ہے اور بہت بڑی غلطی ہے۔ کہتے ہیں میں الٹے قدموں واپس پلٹا، پتہ کیا وہ جوان کس قافلے میں تھا، کہاں پر تھا، پہنچا اس کے پاس، اس کو سینے سے لگایا، اس کی دل جوئی کی، اس سے معذرت کی اور اس کے دل سے یہ درد نکال کر اس کو شرمندگی کے احساس سے نکالنے کے بعد پھر میں واپس لوٹا، حرم میں آیا، چونکہ ایک ہی دن میرے پاس حرم میں آیا، داخل ہوا۔ لیکن اب ایک اور پریشانی شروع ہو گئی کہ امام نے مجھے نکلنے کا حکم تو دے دیا، میں نکل گیا، اب واپس آنے کی اجازت ملے تو میں آؤں، ابھی اجازت ملی ہے یا نہیں، وہ راضی ہوئے یا نہیں، مجھے کیا پتا، نکلنے کا حکم تو ثابت ہے، لہذا میں اندر جا نہیں سکتا۔ اب حرم میں گھوم رہے ہیں اور پریشان ہیں، تسبیح ہاتھ میں ہے، رو رہے ہیں اور ذکر میں مصروف ہیں، اچانک نظر پڑی اسی سید بزرگوار پر۔ آغا اب وہ شیخ مرتضیٰ نہیں، آغا جیسے متوجہ ہوئے قریب آئے، کہا کہ امام نے فرمایا کہ میرے پاس آؤ، میں تمہارا منتظر ہوں۔ عزیزان یہ کس کی عزت اور توقیر کی بات ہو رہی ہے؟ امام رضا کے ایک زائر کی، ایک مومن کی عزت اتنی زیادہ عزیز ہے، اللہ کی بارگاہ میں بھی، رسول اللہ کی بارگاہ میں بھی اور ائمہ اطہار کی بارگاہ میں بھی۔ اس لیے یہ روایت اہل سنت کے یہاں بھی ہے اور اہل تشیع کے یہاں بھی کہ نبی کریم کعبۃ اللہ کا طواف کر رہے تھے، طواف کے بعد فارغ ہو کر کعبۃ اللہ کو مخاطب کیا، اے کعبہ تو کتنا عظیم ہے، تو کتنا باوقار ہے، تیری کتنی تیرا اونچا مقام ہے اور اللہ کی بارگاہ میں تجھے کتنی اہمیت حاصل ہے، لیکن یاد رکھ ایک مومن
عزت تجھ سے بہت زیادہ ہے. کس سے مخاطب ہو کر؟ خالق خدا سے مخاطب ہو، کعبۃ اللہ سے مخاطب ہو کہ کعبہ تجھ سے زیادہ عزت، تجھ سے زیادہ احترام ایک مومن کی عزت اور اس کا احترام ہے. اس لیے اپنی زندگیوں میں اگر ہم نے حسین ابن علی کے ساتھ چلنا ہے تو پھر مطیع بن کر چلنا ہے، اور مطیع بننے کے لیے اپنے ارد گرد کے ان مسائل کو ہمیشہ زیر نظر رکھنا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم کوئی ایسا کام کریں جس سے وہ ہمیں اپنی صفوں سے اور اپنی محفل سے نکال دیں. سلوات ہو جائے پر محمد و آل محمد. ذرا گفتگو لمبی ہو گئی، آپ سے معذرت چاہتا ہوں. ایک بار پھر ذرا سلوات بھیجیں پر محمد و آل محمد. عزیزان کرام، یہ ایام یہ حقیقتاً غم کے ایام ہے، درد کے ایام، گریے کے ایام ہے. ان گریوں کے ایام میں ہمیں اس چیز کی طرف ضرور توجہ دینی چاہیے کہ جب ہماری آنکھوں میں آنسو آئے تو ہمیں یہ پتا ہو کہ یہ آنسو ہم خود لے کر نہیں آ رہے، یہ آنسو ہم خود لے کر نہیں آ رہے. اگر آپ روایات دیکھیں تو روایات کہتی ہیں کہ جب آپ حسین ابن علی کی بارگاہ میں جاتے ہیں اور وہاں پر سلام کرتے ہیں، اگر آپ کی آنکھیں نم ہو تو سمجھیں، اگر آپ کی آنکھیں نم ہو تو آپ سمجھیں کہ آپ کو اذن دخول مل گیا ہے. عزاداری میں بھی ایسا ہی ہے کہ اگر آپ کی آنکھیں نم ہو تو سمجھیں کہ خیمہ حسین میں آپ کو قبول کر لیا گیا ہے. یہ ان کی طرف سے اذن ہے، اور یہ آنسو بقول آیت اللہ العظمیٰ بہجت کے آسمان سے اترتے ہیں. یہ آنسو آپ کے اپنے نہیں ہیں. یہ آنسو جب اہل البیت پر ہو تو یہ آنسو واقعی معجزہ کرتے ہیں، واقعی معجزہ کرتے ہیں. یہ ایام اہل البیت علیہ السلام کے درد کے ایام ہیں، غم کے ایام ہیں، اشک کے ایام ہیں. شاید آپ نے یہ روایت سنی ہو کہ روایات کہتی ہیں کہ امام سجاد علیہ السلام کربلا کے واقعے کے بعد تقریباً 35 سے 36 سال زندہ رہے، اور ان 36 سالوں میں ہمیشہ خون کے آنسو ہوتے رہے. خون کے آنسو. کیا خون کے آنسو انسان اتنی طویل زندگی رو سکتا ہے؟ خود یہ سوال ہے، کیا خون کے آنسو رو سکتا ہے؟ روایت کہتے ہیں ہاں سید الساجدین خون کے آنسو روئے. ہو سکتا ہے بعض لوگوں کو یقین نہ آئے. آیت اللہ العظمیٰ محسن حکیم بہت بڑی شخصیت، ان کی بارگاہ میں کچھ عراقی آئے اور یہی سوال کیا کہ ہم نے خطبہ سے علماء سے سنا ہے کہ سید الساجدین اپنی زندگی کے باقی تمام ایام اپنی شہادت تک اسی طرح سے خون کے آنسو روتے رہے، کیا یہ مبالغہ ہے یا حقیقت ہے؟ کہتے ہیں کہ جب انہوں نے یہ سوال سنا تو اپنی گردن جھکا لی، سر جھکا لیا، اور پھر بلک بلک کر رونے لگے. جب رونے لگے تو جیب سے رومال نکالا، سفید رنگ کا کپڑا تھا، رومال نکالا، اپنی آنکھوں سے لگایا اور کافی دیر روتے رہے. اور رونے کے بعد جب آنسو تھمے تو اپنی آنکھوں سے رومال نکال کر نیچے رکھا. تو وہ سوال کرنے والے تھے، انہوں نے دیکھا کہ اس رومال میں جگہ جگہ خون کے دھبے ہیں. جب وہ دھبے دیکھے تو پریشان ہوئے، پوچھا کہ یہ کیا ہوا؟ فرمایا کہ دیکھو کربلا آج سے 1400 سال پہلے کا واقعہ ہے. میں کربلا میں نہیں تھا، میں نے اپنی آنکھوں سے زینب کبریٰ کو چادریں چھنتے نہیں دیکھا، میں نے اپنی آنکھوں سے خیموں کو جلتے ہوئے نہیں دیکھا، میں نے اپنی آنکھوں سے حسین کی بچیوں کو قیدی بنتے نہیں دیکھا، میں نے اپنی آنکھوں سے سکینہ کو تمانچے کھاتے ہوئے نہیں دیکھا، میں نے اپنی آنکھوں سے لاشوں کو پامال ہوتے ہوئے نہیں دیکھا، میں نے اپنی آنکھوں سے حسین ابن علی کے سر مبارک کو یوں کل خنجر سے ذبح ہوتے نہیں دیکھا. لیکن آج بھی جب میں یاد کرتا ہوں تو میری آنکھوں سے جو خون کے آنسو نکلتے ہیں یہ بتاتے ہیں کہ غم کتنا بڑا غم ہے. سید الساجدین نے تو یہ سارا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے.
اگر وہ خون کے آنسو روئے تو تعجب کی کیا بات ہے؟ منہال آیا مدینہ میں امام کی بارگاہ میں، جب غلام سے کہا کہ میں امام سے ملنا چاہتا ہوں، اجازت دی اور امام تک پہنچایا۔ امام چھت پر تھے اور بتاتے ہیں، وہ منہال کہتے ہیں، راوی ہے، کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ سامنے ایک پانی کا برتن ہے اور برتن میں پانی رکھا ہوا ہے، اور امام اس برتن کے پانی کو دیکھتے چلے جاتے ہیں اور روتے چلے جاتے ہیں۔ میں نے جب یہ منظر دیکھا تو میں نے عرض کیا، یا ابن رسول اللہ، کربلا کے واقعے کو 35 سال ہو گئے ہیں اور یہ آج آپ اسی طرح سے گریہ کر رہے ہیں جیسے ابھی یہ واقعہ آپ کے سامنے ہوا ہو۔ تو فرمایا منہال تم نے بہت ظلم کیا ہم پر کہ جو اس طرح کا سوال کیا۔ یا رسول اللہ میں نے کیا ظلم کیا؟ فرمایا کیا تمہیں نہیں معلوم کہ حضرت یعقوب کی نگاہوں کے سامنے سے ان کا ایک بیٹا کچھ عرصے کے لیے غائب ہوا تھا، مرا نہیں تھا، اس کو ذبح نہیں کیا گیا تھا، دنیا سے واپس نہیں گیا تھا وہ، لیکن صرف آنکھوں سے اوجھل تھا۔ یعقوب اتنا روئے اتنا روئے اتنا روئے کہ ان کی آنکھیں سفید ہو گئی۔ میری آنکھوں کے سامنے 18 یوسف ذبح ہوئے، میری آنکھوں کے سامنے 18 یوسف ایسے قتل ہوئے کہ ان کے سروں کو جدا کیا گیا اور میزوں پر چڑھایا گیا، تو میں نہ روؤں تو کون روئے؟ جب یہ کہا تو منہال کہتے ہیں میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ تو کیا یہ قتل آپ کے لیے سعادت نہیں ہے؟ ہم نے تو یہی سنا ہے کہ راہ خدا میں قتل ہونا اہل بیت کے لیے سعادت ہے۔ حسین بن علی بھی یہی کہا کرتے تھے۔ فرمایا ہاں تم نے پھر ایک دفعہ ظلم کیا۔ یا رسول اللہ اب کیا ظلم ہوا؟ فرمایا جی ہاں، قتل ہونا اللہ کی راہ میں ہمارے لیے سعادت ہے، لیکن کیا نبی زادیوں کا بازاروں میں پھرایا جانا بھی سعادت ہے؟ کیا علی کی بیٹیوں کا شہر شہر پھرایا جانا بھی سعادت ہے؟ کیا نبی کی بیٹیوں کے تماچے مارنا بھی، شہر شہر گھمانا بھی، اور زنجیروں سے باندھ کر اسیروں کی طرح سے لے جایا جانا بھی ہمارے لیے سعادت ہے؟ جب یہ جملہ کہا نا منہال روئے، روتے ہوئے عرض کیا کہ اپنے رسول اللہ ذرا بتائیے سب سے سخت مرحلہ کون سا تھا، کہاں پر سب سے زیادہ تکلیف ہوئی؟ فرمایا الشام الشام الشام۔ پوچھا کہ اپنے رسول اللہ شام میں کیا ہوا تھا جو آپ کو اتنی تکلیف ہوئی؟ فرمایا کہ شام میں منظر ایسا تھا کہ جب ہمیں شام کے بازاروں میں داخل کیا گیا تو بازاروں کو پہلے سجایا گیا تھا اور تمام اوباشوں کو جمع کیا گیا تھا، اور وہ اوباش کچھ بازاروں میں دو کناروں پر تھے، کچھ گھروں اور بازاروں کے چھتوں پر تھے۔ جب ہمیں داخل کیا گیا تو انہوں نے ہوٹی کی، شور مچایا، پھر انہوں نے ہم پر ان کے ہاتھ میں جو کچھ تھا برسانا شروع کیا۔ جس کے ہاتھ میں پتھر تھا اس نے پتھر برسایا، جس کے ہاتھ میں گھر کا کچرا تھا اس نے وہ پھینکا، کچھ نے گھر سے انگارے اٹھائے ہوئے تھے اور انگارے برتن میں لے کر آئے تھے، وہ انگارے ہم پر برسائے، اور ایک انگارہ جب مجھ پر گرا تو میرا لباس جل اٹھا، لیکن تم ذرا تصور کر لو کہ میرے ہاتھ پسے گردن بندے ہوئے تھے اور میں اپنے اس بدن کو انگارے کی تپش سے بچا نہیں سکتا تھا۔ ذرا سوچو کس طرح سے میں اس آگ کی حرارت سے اور جلن سے خود کو میں نے بچایا ہوں۔ نسألك اللهم وندعو باسمك العظيم الأعظم الأعظم الأجل الأكرم، سب مل کر 10 بار اونچی آواز سے پکاریے، یا اللہ 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 یا اللہ۔ شب جمعہ ہے، دعاؤں کی قبولیت کی رات ہے، رحمت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں اور عزاداری کی مجلس ہے۔ آپ کی آنکھیں اور دل اشعالود، نمناک اور مغموم ہے حسین ابن علی کے غم میں، اور یہی استجابت دعا کا موقع ہے۔ خدایا ہم سب کے گناہوں کی مغفرت فرما، آمین کی آواز اونچی رکھیں، خدایا ہم سب پر رحم فرما۔
خدایا ہم سب پر اپنی رحمتیں نازل فرما. عشق حسین، مودت حسین اور محبت حسین سے ہمارے قلوب کو نورانی فرما. خدایا ہمارے آباء و اجداد اور تمام مرحومین کی مغفرت فرما. خدایا ہماری زندگیوں کو اہل البیت کی نورانیت میں بسر کرنے کی توفیق عطا فرما. بالا ہمیں اہل البیت کے دشمنوں کے مقابلے میں ہمیشہ سربلند رہنے کی توفیق عطا فرما. بالا دشمنان اہل البیت کے مقابلے میں حق کا بیان اور اہل البیت کے حقوق کا دفاع کرنے کی توفیق عطا فرما. خدایا ہمیں غیرت اہل البیت سے مالا مال فرما، عزت اہل البیت سے مالا مال فرما، عشق اہل البیت سے مالا مال فرما. خدایا جب تک زندہ ہے اہل البیت کے رستے پر زندگی عطا فرما، مرنے لگے انہی کی راہ پر موت نصیب فرما. خدایا موت کے موقع پر توبہ نصوح کی توفیق عطا فرما. جب موت آئے تو ہماری نگاہوں کے سامنے علی کا دیدار ہم سب کو نصیب فرما. قبر کی تاریکیوں میں اہل البیت کی شفاعت نصیب فرما. محشر کی اس سخت ترین دن میں خدایا بی بی دو عالم کی شفاعت ہم سب کو نصیب فرما. خدایا جو بیمار ہیں ان کو شفاء عاجل و کامل نصیب فرما. جو لوگ بے روزگار ہیں، مشکلات کا شکار ہیں، ان کے قانونی اور دیگر مسائل ہیں، خدایا ان سب کی ان مشکلات کو دور فرما. خدایا جن گھروں میں بیمار ہیں ان تمام بیماروں کو شفاء عاجل و کامل نصیب فرما. بالا ہم سب روح کے بیمار ہیں، ہماری روحیں بیمار ہیں، ہماری فکریں بیمار ہیں. تجھے حسین ابن علی کی مظلومیت کا واسطہ ہمیں ان تمام بیماریوں سے نجات عطا فرما. خدایا ہم سب کو یہ توفیق دے کہ امام زمان کے ظہور کی راہیں ہم ہموار کر سکیں. خدایا امام زمان کے قلب مبارک کو ہم سے راضی فرما. خدایا امام زمان کے ظہور کے لیے جو لوگ اس باطل کے مقابلے میں پوری طاقت سے کھڑے ہیں ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما. مراجع نظام کی حمایت اور حفاظت فرما. بارگاہ رہبر عالم اسلام کی ہیبت میں، ان کی طاقت میں، ان کے روب میں، ان کی وسعت میں مزید اضافہ فرما. بارگاہ ان کو اور ان کے لشکر کو کفر پر، شرک پر غلبہ عطا فرما. بالا ہم سب کو حق کے لشکر کے ساتھ کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرما. بالا جو بیمار ہیں، جو حاجت مند ہیں، جو اہل دعا ہے اور ان کی حاجات ہیں، ان سب کی حاجات کو برآوردہ فرما. بعض عزیزوں نے دعا کی درخواست کی ہے، ان کے ہاں اولاد نہیں ہے. خدایا جن عزیزوں کو اولاد کی ضرورت ہے اور وہ بے اولاد ہے، خدایا تجھے حضرت علی اصغر کا واسطہ ان کو اولاد صالح نصیب فرما. جن گھروں میں بے سکونی ہے، اختلاف ہے، خدایا اہل البیت کا واسطہ ان گھروں میں سکون اور اضطراب کو دور فرما اور سکون کو نازل فرما. ہم سب کو قرآن اور اہل البیت کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم برحمتك يا ارحم الراحمين وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین. تمام مؤمنین و مؤمنات اور تمام مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے، بالخصوص ان عزیزوں کے لیے جنہوں نے اس سینٹر کے لیے، جعفریہ کے لیے اور امام حسین علیہ السلام کی عزا کو منعقد کرنے اور برپا کرنے کے لیے ہمیشہ محنت کی، دنیا سے چلے گئے، ان سب عزیزوں کے ایصال ثواب اور بلندی درجات کے لیے، ہم سب کے جتنے بھی مرحومین گزر گئے ہیں، اس سال میں گزرے ہیں، ان سب کے بلندی درجات کے لیے مل کر ایک دفعہ سورہ فاتحہ اور 3 بار سورہ اخلاص کی تلاوت کریں گے. لیکن اس سے پہلے صلوات بھیجیے بر محمد و آل محمد.